السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، یہ گوشہ نشین معین کمالی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں نشست نمبر 294 کے ساتھ یعنی 294 کے ساتھ حاضر ہے۔ ابھی میں سعودی عرب کے دورے سے اور زیارت حرمین شریفین کی حاضری سے واپس آئے ہوئے 1 مہینہ گزار چکا ہوں، لیکن وہاں کا سحر ابھی تک طاری ہے، اور مزید جو پچھلے جو میرے معاملات تھے یا جو موضوعات تھے ان پر انشاءاللہ اگلی بار گفتگو کروں گا۔ اس بار ابھی میرے اوپر قرض ہے کہ میرے سفر حرمین شریفین میں جن لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، میری مدد کی اور میرے کام کیے، میں آج ان کا شکر ادا کرنا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو آتا ہوں میں کہ میری عمر اور بیماری کی وجہ سے میرے لیے پاسپورٹ بنوانا بھی آسان نہیں تھا، چنانچہ اس سلسلے میں بنیادی کردار میرے بڑے داماد شکیل احمد نے کیا۔ بڑی بھاگ دوڑ کی، انہوں نے گاڑیوں میں لے گئے، وہ ظاہر ہے یہ دوڑاتے ہیں سرکاری دفاتر سے، تو بہرحال انہوں نے پاسپورٹ بنوانے میں اور ابتدائی کاموں میں بہت مدد کی میری۔ پھر اس کے بعد جب بن گیا میرا پاسپورٹ اور سعودی عرب کا ویزا بھی لگ گیا، تو اس کے بعد ہمارے سفر کا مرحلہ آیا۔ تو پیکنگ کے دوران سچی بات یہ ہے کہ میری بڑی بیٹی صفیہ اور بہو ہینا، انہوں نے بہت مدد کی اور ہمارے اس کام کو آسان کیا۔ ان لوگوں نے دن و رات ہمارے لیے کہ یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، ہماری تو سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا کہ کیا لے جانا اور کیا نہیں لے جانا۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے دواؤں کا تھا، تو دواؤں کے سلسلے میں ہمارے چھوٹے بیٹے وسیم نے انتظام کیا کہ ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ لیے اور اس کے حساب سے دوائیں ہم لے کر جا رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اعتراض کریں کہ اتنی ساری دوائیں کیوں لے جا رہے ہیں، کس کے لیے لے جا رہے ہیں، کیونکہ ڈرگ سے تعلق اصل میں منشیات کا بھی ہوتا ہے۔ تو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو سعودی حکام اور وہاں کی عملہ جو ہے وہ بعض معاملات میں بہت سخت ہے، اور اس کا سخت ہونا جائز ہے، کیونکہ حرمین شریفین میں غلط لوگوں کو تو جانا ہی نہیں چاہیے۔ تو بہرحال وہ انتظام جو ہے دواؤں کا، وہاں جا کر ہمیں ایئرپورٹ پہ اور سعودی عرب جا کر تو پتہ چلا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال ڈاکٹروں کے سرٹیفکیٹ وغیرہ لے کے اس کے حساب سے دواؤں کا انتظام میرے چھوٹے بیٹے محمد وسیم الدین نے کیا۔ اس دوران اگر میں اپنے سگے نواسے، بڑے نواسے صادقین کا ذکر نہ کروں تو بھیجا ہوگا، غلط ہوگا، کیونکہ اس نے بھی ہر مرحلے پر ہماری بڑی مدد کی۔ کوئی سامان لانا ہے، پیک کرنا ہے، کوئی چیز جو ضرورت کی ہو، خود یاد کر کر کے ان لوگوں نے یہ سارے کام انجام دیے۔ اور پھر جب ہم سعودی عرب پہنچ گئے تو وہاں جا کر، چونکہ بیماری تھی ہماری دونوں کی، میاں بیوی کی، اس لیے ہم زیادہ نہ گھومنے پھرنے کے قائل تھے اور نہ زیادہ خریداری کے۔ ہم تو سیدھے حرمین شریفین کی حاضری اور بیٹی کے گھر پر قیام، بس یہ 2 مقاصد تھے ہمارے۔ اللہ نے وہ دونوں بہت اچھے طریقے سے پورے کیے۔ حالانکہ ہم تقریباً پورے عرصے جب رہے تو 2-4 دن کے سوا بیمار ہی رہے، طبیعت خراب رہی ہماری، لیکن بہرحال طائف شریف بھی چلے گئے ہم، مدینہ منورہ کی بھی حاضری ہو گئی، اور جو مسجدیں تھیں وہ ساری ہم نے، جو یادگار مسجدیں وہ سب دیکھیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے چھوٹے داماد سہیل کا بہت بڑا کردار تھا۔ انہوں نے اپنے دفتر کی مصروفیات، اپنی بیوی کی بیماری، اس سب کے باوجود بہرحال ہماری حتی الامکان بہت مدد کی، اور جہاں جہاں لے جا سکتے تھے وہ لے گئے ہمیں۔ تو ہماری مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری کو ممکن بنانے میں سہیل اختر کا بہت بڑا کردار تھا۔ وہاں جن لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہوئیں، اول تو ہم جانے کے قابل نہیں تھے، تو سہیل کے دوست تھے ایک صاحب، نیاز صاحب، انہوں نے دعوت کی ہماری اور بڑے قیمتی تحائف بھی ہمیں پیش کیے۔
واپسی میں ہم تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، بہرحال نقد ہم بچوں کو کچھ دے کر آ گئے اس کے بدلے میں۔ تو نیاز صاحب کی دعوت ہمیں یاد ہے اور بڑی عمدہ دعوت کی۔ وہاں ایک اور صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کا نام تھا عاشق علی، وہ صوبہ سرحد پشاور کے تھے وہ، تو ان سے بھی وہاں ملاقات ہوئی۔ پھر ہمارے پاکستان آنے سے ایک دن قبل ان کی بیگم صاحبہ گھر پر ہمارے آئیں اور کچھ تحفے طائف دے کر گئیں۔ تو ان دو صاحبان کو میں نہیں بھولوں گا، یہ ہمارے داماد سہیل کے دوستوں میں سے تھے۔ اس کے بعد میرا ایک بھانجا، سگا بھانجا، بہت عرصے سے ریاض میں مقیم ہے۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ ہم ریاض جائیں، اور میرا بھی پاکستان سے یہی ارادہ تھا کہ میں ریاض ضرور جاؤں گا، لیکن بیماری نے ہمیں موقع نہیں دیا۔ تو شجاع الدین نام ہے میرے بھانجے کا، تو اس سے ٹیلی فون پر بات ہوتی رہی، اور حسرت ہی کا اظہار کرتا رہا کہ بھئی میں بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتا۔ اچھا، یہاں پاکستان جانے سے پہلے، سعودی عرب جانے سے پہلے پاکستان میں ENT کے جو اسپیشلسٹ ہیں، ہمارے ایک عزیز ہیں بہت قریبی، حیدرآباد میں رہتے ہیں، تو انہوں نے ہماری فون پر اتنی سمجھ لیں مدد کی، طبی امداد، کہ جو کانوں کا جو مرض تھا، سچی بات ہے کہ ان کی وجہ سے میرا ٹھیک ہوا، ورنہ آغا خان والے تو 4-5 لاکھ روپے لے کر مجھے آپریشن ٹیبل پہ ڈال چکے ہوتے۔ تو ڈاکٹر محمد شفیع صاحب کا بہت بڑا احسان ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارا یہ سفر ممکن ہوا۔ پھر ڈاکٹر شفیع صاحب کے بعد میں 2-3 آدمیوں کا ذکر کر سکتا ہوں جنہوں نے فون پر سعودی عرب جانے کے بعد رابطہ رکھا۔ اس میں سے ایک ہمارے کزن ہی ہوتے ہیں، فخر الدین نظامی صاحب، وہ ہمیں سعودی عرب میں فون کر کے ہماری خیریت پوچھتے رہے، اور ہمارے بہت مہربان جبران انصاری صاحب بیلاگ کے جو چیف ایڈیٹر ہیں، وہ بھی پوچھتے رہے، خیریت ہماری دریافت کرتے رہے۔ اور اس کے بعد ہمارے اسکول کے پرانے ساتھی ایک ندیم صاحب، اتفاق سے وہ بھی گئے ہوئے تھے وہاں، تو وہ ان کے آنے کا وقت تھا، تو وہ آخر وقت میں انہوں نے کسی طرح فون پر رابطہ کیا اور خیر و عافیت دریافت کی۔ تو یہ حضرات تو سب قریبی تھے۔ پھر اس کے بعد میں جن صاحب کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہیں شاہد نعیم صاحب، یہ جیو نیوز کے اور ٹی وی کے اور اخبار جہاں کے یہ نمائندے ہیں، جیو گروپ کے ہیں اصل میں۔ تو یہ بہت پرانے دوست ہیں ہمارے، میرے خیال ہے 40-50 سال پہلے سے یہ ہمارے دوست ہیں، اور عرصہ دراز سے جدہ میں مقیم ہیں۔ انہیں جب اندازہ ہوا کہ میں جدہ بھی نہیں جا سکتا ان سے ملنے کے لیے، تو وہ خود آئے، وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جن کا نام منظور تھا، تو منظور صاحب کے ساتھ وہ آئے، اور کافی دیر گھر پر ہمارے گپ شپ رہی، یعنی بیٹی کے اور داماد کے گھر پر، اور کافی بڑی ان کی مہربانی، وہ اپنا وقت نکال کر تشریف لائے، اور بڑی اچھی ان سے گفتگو رہی۔ اس کے بعد جانے کے بعد اتفاق سے انہیں بھی کوئی آنکھ کا عارضہ لاحق ہو گیا، تو آنکھ کے علاج کے سلسلے میں، تو بعد میں وہ کہتے رہے کہ میں ایک بار اور آپ کے پاس آنا چاہ رہا تھا، لیکن میں خود بیمار ہو گیا ہوں، اس لیے میں نہیں آ سکا۔ تو بہرحال پاکستان آنے کے بعد بھی ان کے بہت فون آئے، اور بڑی انہوں نے ہماری سمجھ لیں خبر گیری کی، بہت خیال رکھا انہوں نے، ہمیں نسخے بھی بتاتے رہے بیماری کے بھی، اور بہت ان کی وجہ سے ہمیں خاصا سکون ملا کہ کم از کم ایک آدمی پاکستانی جو عرصہ دراز سے وہاں مقیم ہے، وہ ہمیں ملنے بھی آیا اور ہماری نگہداشت بھی کی، خیال بھی رکھا، بار بار خیریت دریافت کی۔ تو یہ شاہد نعیم اور منظور صاحب کے بعد اب میں آ رہا ہوں آخر میں اس شخصیت کی طرف کہ جس نے سب سے زیادہ کام کیا، اور وہ ان کا نام ہے سہیل اختر۔ یہ میرے چھوٹے داماد ہیں، اور انہوں نے سچی بات ہے ہمارے اس پورے سفر کے دوران جتنی خدمت کی ہے وہ بے مثال ہے، اور میں یعنی اظہار کرتا رہا بار بار شکر گزاری کا یا سمجھ لیں شرمندگی کا۔ تو وہ ایک دن بڑے اس سے حسرت سے کہنے لگے کہ ابا آپ مجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھتے کیا؟ تو داماد ظاہر ہے بیٹے کی طرح ہی ہوتا ہے داماد۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں بیٹوں سے بھی اتنی خدمت نہیں لیتا، اور میری عادت ہے، سچی بات ہے، بیٹے میرے گواہ ہیں کہ میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ جو کچھ گزرے
وہ مجھ پر گزر جائے، لیکن مجبوری ہوتی ہے۔ تو میں بالکل یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے دونوں بیٹے، ایک جو سعودی وہاں انگلینڈ میں ہیں ڈاکٹر نعیم، وہ بھی بہت خیال کرتے ہیں، اور یہاں جو پاکستان میں میرے ساتھ جو ہیں محمد وسیم الدین، جو آئی ٹی کے کنسلٹنٹ ہیں ایک بڑی فرم میں، تو وہ بھی بہت ہی خیال رکھتے ہیں۔ تو اللہ کا میرے اوپر بہت بڑا کرم ہے کہ مجھے اولاد اور داماد سب اتنے اچھے ملے کہ بالکل ہمیں ذرا سی بھی تکلیفیں نہیں دیکھ سکتے۔ تھوڑا سا بھی کچھ مسئلہ ہوا فوراً کیا ہوا ابا کیا ہوا، اماں کیا ہوا، تو بہت ان لوگوں نے خیال رکھا، جس کی وجہ سے ہمارا یہ حرمین شریفین کا سفر بیماری اور ضعیف العمری کے باوجود اللہ نے بڑا کرم کیا کہ اپنے در پر بلا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر بھی حاضری ہو گئی اور اچھے طریقے سے ہوئی، کوئی اس میں ہمیں تکلیف کا کوئی پہلو نظر نہیں آیا۔ اور آخر میں پتہ نہیں، میں جبران انصاری صاحب کا ذکر کر چکا ہوں، انہوں نے بھی ہمارا بہت خیال رکھا۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ میں کسی قابل نہیں کہ سوائے دعا کرنے کے میں ان کی کیا خدمت کر سکتا۔ بہرحال یہ 1 مہینے اور 2 دن کا سفر کر کے ہم پاکستان میں آ گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط سے میں اپنا پرانا سلسلہ جو ہے یاد باقی ہے کا وہ شروع کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں، زندگی اگر باقی رہی تو انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ وہ پچھلی بار اتفاق سے یار باقی، یار زندہ صحبت باقی، تو اس پر ختم کر رہا ہوں میں، ورنہ اس سے پہلے میں بشرط زندگی کہتا تھا۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گا، اور کچھ نئی چیزیں لے کر، جو میرا سلسلہ یاد باقی ہیں کا چل رہا ہے، جو پسند بھی کیا گیا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اور آپ بھی دعا میں یاد رکھیے، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں خیر کی۔